السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے یہ بشار الاسد ملک شام چھوڑ کر کے بھاگا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ سفیانی فتنہ کیا ہے، اور کیا یہ بشار الاسد ہی سفیانی تھا جو ملک چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے؟ سفیانی فتنے کی حقیقت کیا ہے، یہ کب آئے گا، کیسا ہوگا، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہمیں حوصلہ اور ہمت ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے فائدے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ سبسکرائب کیا کریں۔ احادیث میں سفیانی فتنے کی، سفیانی آزمائش کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب آئے گا۔ اتنی بات تو آپ کلیئر کر لیں اور سمجھ لیں کہ بشار الاسد جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہی سفیانی فتنہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بشار الاسد سفیانی فتنہ نہیں ہے، بلکہ سفیانی فتنہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظہور سے پہلے، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہر ہونے سے پہلے، تھوڑا پہلے وہ آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی شکل و صورت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے سر والا ہوگا، اور اسی طریقے پر اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھ میں سفید دھبا ہوگا، یہ اس طریقے کی اس کی پہچان ہوگی، اور انتہائی سفاک اور ظالم ہوگا۔ اس کے ظلم کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے عورتوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے گا، اور اسی طریقے پر حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر دے گا مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر کے، اور اگر کوئی اس کو کہے گا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے تو اس کو قتل کرا دے گا، اس کو مروا دے گا۔ یہ سفیانی فتنہ ہوگا۔ شروع میں تو یہ بہت متقی اور پرہیزگار بن کر کے دکھائے گا اور اپنے آپ کے نیک ہونے کا ثبوت دے گا، اتنا نیک بادشاہ اور حاکم بن کر کے دکھائے گا کہ مساجد میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا، مساجد میں اس کا دیا ہوا، تیار کیا ہوا خطبہ سنایا جائے گا۔ بعد میں جب یہ تمام طریقے کی طاقت اور قوت حاصل کر لے گا، پھر اپنا اصل روپ دکھائے گا اور مسلمانوں کا پکا کٹر دشمن بن کر کے دنیا میں خوب فتنہ اور فساد پھیلائے گا، اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے مستقل آزمائش اور امتحان بن جائے گا۔ یہ ملک شام میں ہوگا، اور ملک شام سے مراد آج کا سیریا اور ملک شام نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ملک شام ہے، جس میں لیبیا اور اسی طریقے پر اردن، فلسطین وغیرہ سب پہلے ملک شام میں آتے تھے، اور پھر یہ دو جماعتیں، دو گروپوں کو جنگ کرنے کے لیے دو لشکروں کو بھیجے گا۔ ایک لشکر کو بھیجے گا مدینہ منورہ کی جانب، وہ لشکر مدینہ منورہ میں جا کر کے 3 دن تک وہاں کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار کرے گا۔ 3 دن کے بعد یہ لشکر مدینے سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوگا، اور وہاں ایک مقام پر یہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر حکم دیں گے کہ اس لشکر کو یہیں زمین میں دھسا دو۔ چنانچہ اس سفیانی کے اس لشکر کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں زمین میں دھسا دیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور ہوگا۔ تو یہ وہ سفیانی فتنہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں جس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ بشار الاسد جو اس وقت ملک شام کا وزیر اعظم تھا اور وہاں کا صدر تھا، وہ جو چھوڑ کر کے بھاگا ہے ملک کو، یہ سفیانی نہیں ہے، بلکہ سفیانی تو وہ اموی خاندان سے، اموی نسل سے ہوگا، اور بشار الاسد ایسا نہیں تھا۔ اس لیے یہ سفیانی فتنہ ہوگا جو قرب قیامت میں آئے گا، اور اس سے پہلے بہت ساری اور علامتیں قرب قیامت کی ظاہر ہو چکی ہوں گی، جن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بشار الاسد تو سفیانی نہیں ہے۔ البتہ کوئی فتنہ سفیانی نام کا ضرور ظہور پذیر ہوگا، اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تمام طریقے کی آزمائشوں سے، تمام طریقے کے فتن سے، اور تمام طریقے کی پریشانیوں سے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل اور خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔